بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ رافعہ نے پچھلی رات سے اب تک بستر نہیں چھوڑا تھا اور قاسم بور ہوتا پھر رہا تھا۔ اسے رافعہ کی حالت معلوم صحیح نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھی ایسے انداز میں گفتگو کرتی جیسے قاسم ہی رافعہ کی اس مرض کا سبب رہا ہو۔ شام کو ڈائننگ ہال میں آ بیٹھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ نلنی کارماؤنٹ اپنا وعدہ پورا کرے گی یا نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ محض اس کے تن و توش نے اسے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے مل بیٹھی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا بور ہوتا رہا۔ نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ ریگم بالا پہنچ کر اس نے سوچا تھا کہ رافعہ کے ساتھ گھومنے پھرنے میں خاصا لطف رہے گا، لیکن وہ اچانک بیمار پڑ گئی۔ اچھا ہی ہوا کہ ہوٹل والوں نے اس کے لیے نرس کا انتظام کر دیا تھا، ورنہ اسے ہی بوریت ہوتی۔ بیمار عورتیں اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ اٹھتے ہی ہائے اور بیٹھتے ہائے، انہیں تو بس ذرا سا نزلہ زکام ہوا اور مر جایا کریں۔ وہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا۔ بیمار عورتوں ہی کیسے لہجے میں ہائے ہائے کرنے لگا۔ سوچتے سوچتے ذہنی روح بہک گئی تھی۔ اب حلیہ یہ تھا کہ بھویں سکڑی ہوئی، ناک پر شکنے اور ہونٹوں میں نیچے کی جانب کھچاؤ۔ پھر ایسے دردناک لہجے میں ہائے ہائے کی صدائیں کہ قریب سے گزرتا ہوا ویٹر وہیں رک گیا۔ قاسم ویسے ہی ہر ایک کی نظر میں آ گیا تھا۔ پھر رافعہ پر پڑنے والے دورے نے اسے پورے ہوٹل میں مشہور کر دیا تھا۔ کیوں جناب، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ ہیڈ ویٹر نے بڑے ادب سے پوچھا۔ قاسم چونک پڑا، چونکا اور ساتھ ہی جھیپا بھی، پھر فوراً ہی شروع کر دی، اور پھر اس میں اچانک بریک بھی لگانا پڑا۔ ان سب کیفیات نے سچ مچ اس کا حلیہ ایسا ہی بنا دیا جیسے کسی بڑی کیفیت کو ہنس کھیل کر جھیل لے جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ میری باسی بیمار ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ باسی؟ میں نہیں سمجھا جناب۔ باسی نہیں سمجھتے؟ باسی کی وہ یعنی کہ مادہ نہیں، کیا کہتے ہیں اسے، باس کی مونس۔ میں اس کا سیکریٹری ہوں۔ لا حول ولا قوہ، میں اتنی بکواس کیوں کر رہا ہوں؟ تم اپنا کام دیکھو جی۔ بہت بہتر جناب، ویٹر نے کہا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ قاسم پھر صدر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دفتن اس کی بانچیں کھل گئیں۔ نلنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ قاسم نے کرسی سے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آ گئیں۔ میں بہت بور ہو رہا تھا، یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا۔ یہی حال میرا بھی ہے۔ یعنی کہ آپ بھی؟ ہاں، میں بھی یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ قاسم کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید وہ بھی اس سے ملنے کے لیے اپنی بے قراری ظاہر کرے گی، کہے گی کہ وہ بھی ملنے کے لیے بے چین تھی اور جدائی کے لمحات اس نے بھی بوریت میں گزارے ہیں۔ ارے تم یک بیک مزمحل کیوں ہو گئے؟ نلنی نے تبدیلی محسوس کرتے ہوئے کہا، بس یوں ہی کبھی کبھی ہو جاتا ہوں۔ کوئی خاص سبب؟ بہت چھوٹا سا سبب ہے۔ ہاں، 4.5 فٹ کا سبب۔ کہیں تم نشے میں تو نہیں ہو؟ میں شراب نہیں پیتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تمہارے ملک کی یہی بات مجھے پسند ہے۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا، نشے کو نشہ ہی رہنے دیا ہے، پیاس نہیں بنایا ہے۔ میں سگریٹ بھی نہیں پیتا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ مجھے تمباکو کی بو سے نفرت ہے۔ ارے تو کوئی میں ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہوں گا؟ میری تو یہی خواہش ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ قاسم نے حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یقین کرو، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ تمہیں ہونا ہی چاہیے، اتنے لمبے چوڑے ہو۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ تم اتنے اچھے آدمی ہو، میں تمہارا مذاق کیسے اڑا سکتی ہوں؟ کتنی معصومیت ہے تمہارے چہرے پر۔ کیا تم نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ کسے چاہوں؟ کون پسند کرے گا کہ کوئی گوشت کا پہاڑ اسے چاہے؟ آدمی محض ہڈی اور گوشت ہی تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ پتہ نہیں، دراصل مجھے اس قسم کی گفتگو کرنی نہیں آتی۔ نلنی نے کسی قدر جھینپ کر کہا، ویسے کوشش کرتی ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی گفتگو کرنی نہیں آتی۔ قاسم خوش ہو کر بولا، میری بیوی کہتی ہے ہپ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ دبا لیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ بیوی؟
قاسم بدستور دونوں ہاتھوں سے منہ دبائے پٹر پٹر پلکیں جھپکائے جا رہا تھا۔ بولو، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا تم نے جھوٹ کہا تھا کہ تمہاری شادی ابھی تک نہیں ہوئی؟ قاسم دل ہی دل میں خود کو گالیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ تو اردو جانتی ہی نہیں، لہٰذا وہ ببانگ دہل بھی خود کو گالیاں دے سکتا ہے۔ میں آخر اتنا الو کا پٹھا کیوں ہوتا جا رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا کہا تم نے؟ انگلش میں دہراؤ، نلنی بولی۔ میں سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ مجھے سب کچھ سچ سچ آپ کو بتا دینا چاہیے۔ تو بتاؤ نا۔ میں شادی شدہ ہوں۔ نلنی کے چہرے پر مایوسی کے آثار دکھائی دیے، آنکھیں کسی قدر غمگینی کا تاثر دینے لگیں۔ میں بڑا بد نصیب ہوں، قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ سچ مچ اپنی بے بسی پر اس کا دل بھر آیا تھا۔ آنکھوں سے دو موٹے موٹے قطرے گالوں پر چھلک آئے۔ اوہو، ارے تم رو رہے ہو؟ قاسم نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر باقاعدہ طور پر سسکیاں لینی شروع کر دی تھیں۔ تم عجیب آدمی ہو، نلنی کھسیانی ہنسی ہنس کر بولی۔ لیکن قاسم بدستور روتا رہا۔ میں اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ کیا تمہارا مجھے بھی تماشا بنانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں ابھی اٹھ جاؤں گا، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ نہ جائیے، خدا کے لیے رک جائیے، میں آپ کو درد بھری کہانی سناؤں گا۔ اچھا تو اب بالکل خاموش ہو جاؤ، منہ پر سے ہاتھ ہٹاؤ۔ بدقت تمام قاسم اپنی حالت پر قابو پا سکا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور کسی قدم ورم بھی نظر آنے لگے تھے۔ ہاں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، وہ کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ میری بیوی ضرورت ہے لیکن پھر بھی میری بیوی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اب میں آپ سے کیا بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ مطلب یہ کہ بس سمجھ جائیے۔ آخر کیوں؟ 4.5 فٹ کی ہے اور وزن 50 پاؤنڈ سے زیادہ نہ ہوگا۔ ایک کی طرف تو آنکھ ٹھیک ہے اور دوسری صرف 8.5 انچ کی ہے۔ اوہو، پیدائشی؟ جی ہاں، پیدائش کے وقت 2-2.5 انچ کی رہی ہوگی۔ مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کیوں کر لی؟ بس کیا بتاؤں، ایک یتیم خانے میں چندہ دینے گیا تھا۔ یتیم خانے کے مینیجر نے کہا کہ اگر ثواب کمانا ہے تو کسی یتیم لڑکی سے شادی ہی کر لیجئے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ بڑے احمق ہو تم، نلنی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس کیا بتاؤں، گھپلا ہو گیا۔ گھپلا کیا؟ مجھے گھپلے کی انگریزی نہیں معلوم۔ واقعی تم بہت نیک آدمی ہو، میری ہر نیکی میرے گلے میں پھانسی کا بندہ بن جاتی ہے۔ پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کسی دن سمندر میں کود کر جان دے دوں گا۔ یہ آخری اور سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تم لوگ تو 4 شادیاں کر سکتے ہو، اب نہیں کر سکتے۔ فیملی پلاننگ والوں نے گھپلا کر دیا ہے۔ اچھا، بس ختم کرو، کوئی اور بات کرو۔ کھانے پینے کی بات کروں؟ قاسم نے لہک کر پوچھا۔ کیا یہاں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ مجھے کوئی اپنا دوست بنانا پسند ہی نہیں کرتا۔ آخر کیوں؟ مجھ سے کون دوستی کرے گا اتنے لمبے اور بے ڈول آدمی سے؟ میں کروں گی، میرے اچھے دوست۔ نلنی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولی اور قاسم پھر رو پڑا۔ اس بار بناوٹ نہیں تھی، سچ مچ رو رہا تھا، ساتھ ہی سوچ رہا تھا کہ واقعی وہ الو کا پٹھا ہی ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، کرنل فریدی نے رائفل اٹھائی اور اس بڑے غبارے پر فائر کر دیا جو چٹانوں کی اوٹ سے ابھر کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ فائر بے آواز تھی، لیکن گولی لگتے ہی غبارہ ایسے دھماکے سے پھٹا کہ آس پاس کی چٹانیں لرز کر رہ گئیں۔ اس نے جیبی ٹرانسمیٹر نکالا اور جیسے ہی اس کا سوئچ آن کیا آواز آئی، ہیلو ہارڈ سر، ہیلو ہیلو B8 کالنگ سر، ہیلو B8 اسٹون اوور۔ نتیجہ خاطر خواہ رہا جناب، کھدائی کرنے والوں میں سراسیمگی پھیل گئی ہے، اب دوسرا غبارہ ہم اسپاٹ 3 سے چھوڑ رہے ہیں۔ اوور، میں اسپاٹ 2 پر پہنچ کر تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ سوئچ آف کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کو جیب میں ڈال لیا اور مخالف سمت میں مڑا اور اس طرف چل پڑا۔ یہ دراڑ اتنی کشادہ نہیں تھی کہ وہ 2 آدمی برابر سے چل سکتے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ کھلے میں نکل آیا اور مغرب کی سمت رخ کر کے ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور دوبارہ ٹرانسمیٹر نکالا۔ ہیلو B8 سوئچ آن کر کے بولا۔ یس سر، آواز آئی۔ ٹھیک ہے، اسپاٹ 3 سر۔ رائٹ۔ سوئچ آف کر کے اس نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا اور رائفل سیدھی کرنے ہی والا تھا کہ کسی ہیلی کاپٹر کی گرجدار آواز سنائی دی اور جیسے ہی ایک غبارہ سامنے والی چٹانوں کے پیچھے سے اٹھا، ہیلی کاپٹر بھی نظر آ گیا۔ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے والا غبارہ کے گرد اس نے چکر کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ فریدی چٹان کی اوٹ لیتا ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ہیلی کاپٹر یکساں رفتار سے غبارے کے گرد چکر لگائے جا رہا تھا۔
फरीदी एक जगह रुक गया। इसे गलबन यकीन था कि इस जगह से वो इसे देख ना सकेंगे। इसने राइफल सीधी की और गुब्बारे का निशाना लेकर फायर कर दिया। ये गुब्बारा भी ज़बरदस्त किस्म के धमाके के साथ फटा था। हेलीकॉप्टर वाले पूरी तरह चक्कर किए बगैर मगरिब की तरफ चले गए। इसकी आवाज़ अब भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन खुद नज़रों से ओझल हो चुका था। अब फरीदी इसी चट्टान की ओट लेता हुआ दरार की तरफ वापस हुआ। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ फिर करीब महसूस होने लगी, और जब वो दरार में दाखिल हो रहा था तो हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से गुजर गया। लेकिन परवाज़ ऊंची थी, अगर नीची होती तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता। वो इस दरार में तो नहीं जा सकता था, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर दोनों चट्टानें इतनी करीब हो गई थीं कि दिन की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच सकती थी। दरार के दूसरे सिरे पर फरीदी रुक गया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ से जाहिर हो रहा था कि वो नीची परवाज़ कर रहा है। फिर यकलख्त इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होकर बंद हो गई। इसे कहीं करीब ही उतारा गया था। फरीदी ने राइफल वहीं दरार में छोड़ दी और फिर दूसरे सिरे की तरफ चल पड़ा, जिधर से दाखिल हुआ था। आवाज़ की बिना पर इसका अंदाज़ा था कि वो इसी सिमत उतारा गया होगा। हेलीकॉप्टर से 3 आदमी उतरे थे, इनमें पायलट भी शामिल था। पायलट गैर मुल्की था। दोनों देसी आदमी इसके पीछे हाथ बांधे इस तरह खड़े थे जैसे पुश्तैनी गुलाम हों। दफतन गैर मुल्की गुर्राया, गुब्बारा खुद से नहीं फटा था, कोई खारजी सबब था। कुछ भी हो, हमें फौरी तौर पर पता लगाना पड़ेगा, वरना, एक मकामी आदमी बोला, वरना क्या? इस जगह के मजदूर पहले ही भाग गए थे और अब इधर के भी भाग गए होंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। गैर मुल्की सर हिलाकर बोला, तुम में से एक यहीं ठहरे और जैन खान तुम मेरे पास आओ। फिर एक आदमी हेलीकॉप्टर के पास ही ठहरा रहा था और दूसरा गैर मुल्की के साथ एक तरफ चल पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता तारीकी फैलती जा रही थी। वो नशेब में उतरने लगे थे। कुछ दूर चलकर गैर मुल्की रुक गया। तुम ठीक कह रहे थे, इसने जैन खां की तरफ मुड़कर कहा। लेकिन मजदूर गए कहाँ? आसपास के गारों में जा छुपे होंगे। कहाँ है वो गार? मुझे वहाँ ले चलो। मैं किसी बात से भी लाइल्म नहीं रहना चाहता। आपने कभी इसकी ख्वाहिश ही नहीं जाहिर की मिस्टर लेक्रास, जैन खां बोला। चलो अब दिखा दो। जैन खां सीधा रास्ता छोड़कर बाएं जानिब मुड़ गया। ये जगह भी ढलवान ही थी। वो इस तरह अचानक मुड़कर तवाज़न बरकरार रखना सिर्फ इन्हीं के बस का काम था जो इसके आदी हों। लेक्रास फौरी तौर पर जैन खां की तकलीद नहीं कर सका था। एहतियात के बावजूद भी वो गिरते गिरते बचा। जैन खां ने फुर्ती से मुड़कर इसे संभाल लिया था। 4 छोटे छोटे गारों से इन्होंने 28 आदमी बरामद किए। जैन खां ने इन्हें एक जगह जमा करके ऊंची आवाज़ में कहना शुरू किया, तुम लोग डरो नहीं, इस किस्म के धमाके तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तेल तलाश करने वालों ने कोई तजर्बा किया था। अब हम कोशिश करेंगे कि इन्हें ऐसी जगहों पर इस किस्म के तजर्बे ना करने दें जहां हमारा काम हो रहा हो। हमें कुछ बताया भी तो नहीं जाता। मजमे से एक आदमी आगे बढ़कर बोला, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब ऐसी कोई बात ना होने पाएगी। इन्हें समझा बुझाकर जैन खां लेक्रास की तरफ मतवज्जे हुआ। मौसियो लेक्रास, इस वक्त मैंने इन्हें दोबारा काम शुरू करने पर आमादा कर दिया है, लेकिन अगर दोबारा इस किस्म की कोई वारदात हुई तो ये यकीनी तौर पर छोड़ भागेंगे। मैं देखूंगा। लेक्रास ने पुरतशवीश लहजे में कहा। आखिर इस सिलसिले में हम किसे तलाश कर रहे थे? जैन खान ने सवाल किया। हमारा कोई भी दुश्मन हो सकता है। किस लिए? क्या हमारे अलावा किसी और को भी इल्म है कि हम यहाँ हकीकतन क्या कर रहे हैं? हाँ, एक ख़तरनाक आदमी है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसका नाम सुनकर घबरा जाओ। मोसियो लेक्रास, तुम जैन खान को क्या समझते हो? फिर भी नहीं चाहता कि तुम में हरास फैले। बस मोसियो लेक्रास, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं दे सकता। जैन खान की आवाज़ में गज़ब की लर्जिश थी। चलो, लेक्रास दूसरी तरफ मुड़ता हुआ बोला। जैन खान इसके पीछे रहा था। टॉर्च हाथ में थी और वो लेक्रास को रास्ता दिखाता जा रहा था। क्या तुम्हें इल्म है कि आज हमारा एक हेलीकॉप्टर गायब हो गया? लेक्रास ने चलते चलते कहा। नहीं, मैं नहीं जानता। दुश्मनों में से एक हमारे हाथ आ गया था, लेकिन वो फरार हो गया और हेलीकॉप्टर भी ले गया। मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, मोसियो लेक्रास, जैन खान ने कहा। वो कर्नल फरीदी का असिस्टेंट था। कौन? जैन चलते चलते रुककर बोला। कर्नल फरीदी, हो सकता है तुमने इसका नाम ना सुना हो। सिर्फ एक ही कर्नल फरीदी पूरे मुल्क में शैतान की तरह मशहूर है। जैन खान की आवाज़ आई, और इत्तफाक से मैं उसी कर्नल फरीदी का जिक्र कर रहा था।
لیکراس نے چپتے ہوئے کہا، میں خائف نہیں ہوں موسیو لیکراس، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اسے کیوں کر معلوم ہوا؟ ہم تو حکومت کی اجازت سے کھدائی کر رہے ہیں۔ حکومت کی اجازت سے ہم قدیم آثار کے لیے کھدائی کر رہے ہیں، لیکن یہاں کھدائی کا مقصد ہی اور ہے۔ مقصد کا علم ہمارے علاوہ کسی اور کو کیسے ہوا؟ زین نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، لمبی کہانی ہے زین خان، لیکن میں تمہیں مختصراً بتاؤں گا۔ فرانس سے ایک چمڑے کی تحریر ملی تھی۔ وہ تحریر دراصل اسی خزانے سے متعلق تھی جس کی ہمیں تلاش ہے۔ برما کے 2 بھکشوؤں نے اس تحریر کو پڑھا اور لڑکی سمیت تریگم بالا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی طرح فریدی کے ہاتھ لگے۔ اب تحریر کے لیے درمیان رسہ کشی شروع ہو چکی تھی۔ کیپٹن حمید لڑکی کو لے بھاگا۔ تحریر اکرام کے ہوٹل میں جل کر خاک ہو گئی۔ دونوں بھکشو بھی جل مرے۔ اوہو، تو یہ قصہ تھا اکرام کے ہوٹل کا۔ بعد میں لڑکی اور کیپٹن حمید ہمارے ہاتھ لگے، لیکن پھر نکل بھاگے اور ہیلی کاپٹر لے گئے۔ وہ تو کہیں بھی پکڑے جا سکیں گے، ہیلی کاپٹر کہاں چھپائیں گے؟ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غباروں والی حرکت کرنل فریدی کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں تمہارے ساتھی کو ہیلی کاپٹر کے قریب چھوڑ آیا تھا۔ موسیو لیکراس، اگر وہ حرکت کرنل فریدی ہی کی تھی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ کیا واقعی تم ڈر رہے ہو؟ سنو موسیو لیکراس، زین گرایا، میں ایک تعلیم یافتہ آدمی ہوں۔ اگر تم یہ جملہ میرے قبیلے کے کسی دوسرے فرد کے سلسلے میں کہا ہوتا تو وہ تمہیں زندہ ہی نہ چھوڑتا۔ اوہو، تم خفا ہو گئے میرے دوست، ہم صرف کسی معاہدے کا احترام ہی کرنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ خزانے کے سلسلے میں تمہیں پارٹی کا لیڈر تسلیم کر چکے ہیں، صرف اسی کی حد تک تمہارے اطاعت گزار رہیں گے اور تمہارا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ میں یہی نہیں سمجھ سکا کہ تمہاری خفگی کس بنا پر ہے؟ کرنل فریدی کی بنا پر؟ کیا وہ تمہارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں تو پھر؟ اگر اس خزانے کی سنگن مل گئی ہے تو وہ اسے ہمارے ہاتھ ہرگز نہ لگنے دے گا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ لیکراس ہنس پڑا۔ نہیں، زین پیر پٹک کر بولا، اس سے کھلم کھلا ٹکرانے سے ہمیں روکو گے؟ چاہو گے کہ سارا کام خاموشی سے ہوتا رہے؟ ہاں، میں تو یہی چاہوں گا۔ اگر کرنل فریدی سچ مچ ہمارا مقابل ہے تو میرے قبیلے کا کوئی آدمی چوہوں کی طرح بھی اس سے لڑنا پسند نہ کرے گا۔ میں تم سے وجہ پوچھ رہا ہوں زین خان، لیکراس نے نرم لہجے میں کہا، اس کے اور ہمارے قبیلہ کے درمیان ہمیشہ سے چلتی آئی ہے۔ فریدی کا قبیلہ؟ لیکراس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ تو قبائلی نہیں ہے۔ قبائلی ہی ہے، زمانہ گزرا، اس کے آباء و اجداد پہاڑوں کو چھوڑ کر میدانوں میں آ گئے تھے۔ مغلوں کے دور کی بات ہے، مغل دربار میں انہوں نے اچھی ملازمتیں لیں، انہیں خطابات ملے، انہوں نے جاگیریں حاصل کیں اور مہذب کہلائے، لیکن خلشیں اب تک باقی ہیں۔ اوہو، اچھا، اب میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔ لیکراس کچھ سوچتا ہوا بولا، فی الحال ہمیں یہ تذکرہ یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ آج سردی بھی بہت بڑھ گئی ہے، آسمان کا رنگ بتا رہا ہے کہ برف باری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پھر چل پڑے۔ دونوں نے اوور کوٹ کے کالر اٹھا رکھے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے قریب ان کا ساتھی کھڑا نظر آیا۔